اس لیے اس بات کو صحابہ کی طرف منسوب نہ کر لینا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہ نگاہوں کی پاکیزگی نہیں رہی تو انہوں نے عورتوں کا مسجدوں میں آنا منع فرما دیا کہ جماعت میں نہ آئیں، اور عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، مردوں کے اوپر نماز بجماعت ادا کرنا واجب ہے، عورت پر جماعت واجب نہیں، اور جمعہ بھی عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں گزارے، باہر نکلنا اسے منع نہیں ہے، باہر نکل سکتی ہے، لیکن پھر وہ تمام لوازمات پورے کرے جو شریعت نے اس کے اوپر عائد کیے پردے کی، کیونکہ اس میں بار بار اس طرح کا اہتمام کرنا عورت کے لیے تکلیف ہے۔ اگر دن میں 5 بار نکلے، 5 بار وہی پردہ، وہی اہتمام، اس لیے اس کو ریلیکسیشن دی ہے، چھوٹ دی ہے، اس کے اوپر نماز اور جمعہ کو واجب، یعنی جماعت اور جمعہ کو واجب نہیں کیا۔ لیکن عورتیں مسجد میں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، جماعت میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتی ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں سے استدلال لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اگر یہاں تک معاملہ ہو گیا تھا تو آج تو افراتفری کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، اس میں وزن ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک بات ہے کہ عورتوں کو ہم نے بازار میں جانے کی آزادی دے رکھی ہے، سیر کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جہاں جائیں سب کچھ ان کے لیے مواقع میسر ہیں۔ پوری بازار میں نامحرم مردوں سے ہم کلام بھی ہوتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، بارگیننگ بھی کرتی ہیں، اور فرینک باتیں بھی کرتی ہیں، ریٹ بھی کم کروانے کے لیے ہنستی مسکراتی بھی ہیں، اگرچہ سب ایسا نہیں کرتے۔ وہاں تو ہم میں سے کسی کو یاد نہیں آتا کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جب پھر مسجد میں داخل ہونے لگے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بھی یہ کام غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے اسلام اعتدال کا نام ہے۔ کیا؟ اعتدال کا نام، درمیانہ راستہ، نہ ادھر کی انتہا کو جائیں نہ ادھر کی انتہا کو جائیں، اعتدال کے ساتھ رہیں، اور جو شریعت کی مصلحتیں ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا فقہ حنفی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الہدایہ کے اندر واضح طور پر عبارت موجود ہے کہ عورت کا امام مقرر ہونا مکروہ ہے، عورت کا جماعت میں امام ہونا اور عورتوں کا جماعت کروانا مکروہ ہے، لیکن اگر کہیں کسی جگہ کسی عورت نے جماعت کروا دی تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے مگر نماز ہو جائے گی، یہ بات لکھی ہے۔ اب اس وقت یورپ کے اندر ایک کلچر چل پڑا ہے، میں 5 سال یورپ میں تھا، بہت کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی الگ سے مسجدیں بنائی جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے مسجدیں بنائی جائیں۔ جب عورتوں کے لیے الگ مسجد ہوگی تو پھر امام، ہاں اس کا جو راستہ ہے تعلیم کا، تربیت کا بہترین، وہ یہ ہے کہ آپ مسجد بنائیں، مسجد میں امامت بھی مرد کروائے، مردوں کا داخلہ وہاں منع بھی نہ ہو، لیکن عورتوں کے لیے آپ الگ سے پورشن بنائیں، اس کا ایک فلور بنائیں۔ آج کل آپ مسجد میں چلے جائیں، اکثر مسجدیں ہیں جن کے فلور ہیں، تو جب مسجد کا اوپر والا فلور ہوگا اس کا راستہ الگ رکھیں، ایگزٹ اور انٹری اس کی الگ کریں، آنے اور جانے کا راستہ الگ ہو، باپردہ عورتیں آئیں، باپردہ عورتیں چلی جائیں، ان کے لیے وضو کا انتظام الگ ہو کہ ان کی کہیں سے بھی کوئی مرد ان کو دیکھ نہ پائیں، کیونکہ انہوں نے صاف زرے اسکارف دوپٹہ اتارنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کا اہتمام ہو پورے شرعی پردے کے ساتھ، آنے اور جانے کے الگ الگ راستے ہوں پورے شرعی پردے کے ساتھ، اور ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، اور اگر بیٹھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، اور آد و وظائف پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھیں،
مگر نماز اسی میں شریک ہوں جس نماز میں مرد امام ہے اور اس امام کے پیچھے مرد بھی کھڑے ہیں۔ اگر ایسا کرے گا کوئی شخص کہ ایک ہی چلو مکروہ سے بچنے کے لیے جی ان کی امامت تو مرد کروائے گا، تو مرد ایک کھڑا ہو گیا، تو کیا جب اکیلا مرد ہوگا تو باقی ساری عورتیں ہوں گی، تو کیا وہ مرد آ گیا ہے ایک ایسا ولی کامل کہ وہ کہے کہ نہ مجھے ان سے خطرہ ہے نہ ان کو مجھ سے خطرہ ہے؟ تقدس، پاکیزگی، حیا سب اپنی جگہ پہ ہے، کسی پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جہاں شریعت مطہرہ نے یہ رکھا ہے تو مرد کو چاہیے مرد امامت کروائے، اس کے پیچھے مرد کھڑے ہوں، عورتوں کے لیے ایک الگ سے فلور بنائیں، وہاں آنے اور جانے کا راستہ الگ ہو، عورتوں کو پوری طرح مسجد میں آنے، تعلیم و تربیت، جمعہ کا وعظ و نصیحت، تعلیم و قرآن حدیث پڑھنے سیکھنے کا سب موقع پوری طرح سے میسر آئے۔ مگر وہ موقع دینے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کی الگ سے مسجدیں بنائیں۔ یہ ویسٹرن کلچر ایک چلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی الگ سے مسجدیں قائم کی جائیں۔ عورتوں کی الگ سے جب مسجدیں قائم کریں گے تو بہت سارے کام پھر اور بھی ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، پھر عورت خطبہ بھی دے گی، پھر جماعت بھی کروائے گی، پھر نماز بھی پڑھائے گی، پھر جمعہ بھی پڑھائے گی۔ تو جو چیزیں اسلام نے عورتوں کے لیے رکھی وہ عورتوں کے لیے رہنے دیں، جو مردوں کے لیے رکھی وہ مردوں کے لیے رہنے دیں۔ جہاں اعتدال تک ہمیں اجازت دی وہاں تک فائدہ اٹھائیں، جہاں سے آگے روکا ہے اس طرف ہم نہ جائیں۔ لہٰذا میرا اس میں یہ تو تھا شرعی مسئلہ، یہی فقہ حنفی اور ہدایہ کے مطابق لکھا ہے، اور مشورہ میرا یہ ہے کہ نہ تو آپ اتنے غریب ہیں نہ آپ کا علاقہ اتنا غریب ہے کہ آپ ایک مسجد کا اوپر فلور نہ بنا سکیں، خواتین کے لیے لیڈیز ہال نہ بنا سکیں، اتنے غریب نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ جو اتنی ساری مہنگائی پہ پوری قوم چپ ہے تو مسجد بنا سکتی ہے، مسجد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر الگ سے فلور بنائیں، فلور نہیں بن سکتا ساتھ کوئی پورشن لیں، اور فقہ میں لکھی ہے، صفوں کی ترتیب بھی یہی لکھی ہے، آگے مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے، پھر عورتیں کھڑے ہوں گی، وہ صفوں کی ترتیب بھی درج ہے۔ تو لہٰذا الگ سے کوئی چیز شروع کریں گے تو پھر ایک نیا کام جب شروع ہوگا تو پھر ہر ذہن ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، پھر آپ فقہ کا حوالہ کس کس کو دیتے پھریں گے کہ نہیں یہ جائز ہے یہ جائز ہے۔ اس لیے پھر جس چیز سے لوگوں کے انتشار میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو وہاں بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایسے کام کی طرف نہ جائیں جس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں، وہ کام کریں جو تمام کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ تو میری رائے میں مسجد کے لیے ایسے کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے آپ شہروں میں دیکھیں تو شہروں میں مسجدوں کے اندر اوپر ہال ہوتے ہیں خواتین کے لیے، اور آپ مردوں سے بھی گزارش ہے کہ کبھی آپ نے عورت کو، گھر کی عورتوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ تو نہیں روکا کہ شاپنگ کرنے کے لیے آپ جائیں گی تو وہاں نامحرم مرد کے ساتھ بارگیننگ بات چیت وہ آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ تو آپ نے جیب سے پیسے نکالے اس کے حوالے کر دیا تو جا۔ لیکن جب مسجد کی بات آئے تو وہاں مرد کی غیرت آ جائے، وہ کہے مسجد میں نہیں جانا۔ خدا کے لیے اپنی عورتوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی دینی تربیت کریں، وہیں سے ایک تربیت یافتہ نسل ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر ماں کی گود سے اسے تقوی، اخلاق، کردار اور صالحیت نہیں ملے گا تو کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس لیے خواتین کی تربیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور مردوں کی بھی یقیناً اہم ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اس کا یہ ایک اعتدال کے ساتھ ایک راستہ ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے تعلیمی ادارے ضرور الگ بنائیں، وہ بنانے چاہیے، تربیت گاہیں الگ بنائیں، ضرور بنائیں، اس میں معلمات ہوں، معلمہ ہو، وہ قرآن بھی پڑھائے، حدیث بھی پڑھائے، فقہ بھی پڑھائے، لیکن مسجدیں الگ بنانے کی بجائے مسجدوں کو اسی طریقے پر بنائیں جس طریقے پر امت کا معمول چلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ